نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو اس طرح سے اپنی صبح کرے، وہ مسلمان جو اس طرح سے اپنی صبح کرے کہ اس کو امور مسلمین، مسلمانوں کے معاملات سے کوئی سروکار نہ ہو، جس کو مسلمانوں کے معاملات سے کوئی مطلب نہ ہو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا اگر ان تمام دنیا میں ہونے والے واقعات، ہمارے مسلم برادران کے ساتھ ہونے والے واقعات اگر ہم پر کوئی اثر نہیں ڈالتے، اگر ہمیں افسردہ نہیں کرتے، اگر ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتے، اگر ہمارے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے ہیں، تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ 10 لاکھ، کم از کم وہ 10 لاکھ جو فلسطینی ہمارے برادران ہیں، جن میں جو بڑی تعداد ہے وہ بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، اور تقریباً 70 سے 80 ہزار افراد زخمی ہیں۔ زخمی ہونے والا شہید ہونے والے سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ شہید ہونے والا تو اس وقت جنت میں ہوگا، لیکن زخمی ہونے والا ساری زندگی معذوری کی زندگی گزارتا ہے۔ 70,000 افراد کے قریب جو ہے 70,000 افراد معذور ہوئے ہیں، اس وقت وہاں موجود ہیں، اور جو 10 لاکھ افراد جو خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ اور اس صورتحال کے باوجود ہمارے مسلمان ممالک کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرنا تو درکنار، ان کو سپورٹ کرنا تو درکنار، اسرائیل کا ناجائز ہاتھ روکنا تو درکنار، وہ ان کے لیے، فلسطینیوں کے لیے جو خوراک پہنچانے کا راستہ ہے، جو فرسٹ ایڈ کا راستہ ہے، جو ایمبولینسز کا راستہ ہے، جو بیماروں کے لیے وہاں پر دوائیں لے جانے کا راستہ ہے، جو ان کے لیے بلڈ لے جانے کا راستہ ہے، وہ تک راستہ دینے کے لیے مسلمان حکمران، مسلمان ممالک تیار نہیں ہیں۔ گویا ان کی حمایت کرنا تو بڑی دور کی بات، لیکن وہ راستہ بھی دینا کہ جہاں سے ان کی کوئی امداد ہو سکے، بہت سوال۔ تو فلسطینیوں کی اسرائیل کے مقابلے میں مدد کرنا تو درکنار، وہ راستہ دینا بھی ان کے لیے جو ہے وہ دشوار ہے، وہ راستہ دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا جو اصل مولا و آقا ہے وہ امریکہ بہادر ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی فلسطینیوں کی امداد نہ کریں۔ یہ انتہائی خوفناک اور انتہائی جو صورتحال ہے ہمارے لیے انتہائی شرمناک ہے، انتہائی شرمناک صورتحال ہے۔ خود ہمارے وطن عزیز میں یہ حالت ہے، ہماری منافقت کی اور ہماری اگر اس کو کہا جائے کہ ہماری صفاقی کی اور ہماری جو منافقت ہے اس کی حالت یہ ہے کہ آپ ہمارے وطن میں فلسطین کا جھنڈا لے کر نہیں پھر سکتے، آپ سے چھین لیا جاتا ہے۔ ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہے کہ اسٹیڈیم میں کچھ نوجوانوں نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا تو پولیس والوں نے آ کے وہ فلسطین کا جھنڈا ان سے چھین لیا، اور وہ چھین کر فلسطین کا جھنڈا لے گئے۔ گویا پہلے زبانی کلامی ہی ہمارے حکمران فلسطین کی حمایت کرتے تھے، زبانی طور پر ہی حمایت کرتے تھے، لیکن کم از کم کرتے تو تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب آپ اپنے وطن عزیز میں مملکت پاکستان جو کہ صرف اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، وہاں پر آپ فلسطین کا جھنڈا لے کر بھی نہیں پھر سکتے، نہ فلسطین کے لیے آپ کوئی ایسا کوئی اب سیمینار کر سکتے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی احتجاج کر سکتے ہیں۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام شیعہ تنظیموں کو جنہوں نے القدس کے دن، القدس مناتے ہوئے بہترین احتجاج ریکارڈ کرایا، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور میں، کراچی میں اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں بہترین احتجاج جنہوں نے ریکارڈ کرایا، اور شیعہ تنظیموں نے
واحد شیعہ تنظیمیں تھیں کہ جنہوں نے القدس یہاں پر اپنے وطن عزیز میں منایا ہے، نہ صرف منایا ہے بلکہ بھرپور طریقے سے انہوں نے اسرائیل کی مذمت بھی کی ہے اور فلسطینیوں کے حق میں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے۔ اس صورتحال میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کم از کم اب جو ہمیں کرنا چاہیے آج عید کے دن اور عید کے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن، کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عید ضرور منائیں۔ ہم عید منا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آ گئے ہیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد اپنے عزیزوں سے ہی ملیں گے، لیکن ایک سادگی کا پہلو رہنا چاہیے۔ اس عید میں کچھ ہم ایسا ضرور کریں جو ہم باقی عیدوں میں نہیں کرتے تھے۔ اتنی سادگی ضرور ہونی چاہیے، کچھ سادہ طریقے سے ہمیں عید منانی چاہیے۔ ہمارے معمولات میں تھوڑا سا فرق آنا چاہیے۔ اگر ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہم اسی طرح سے دھوم دھام سے بزرگوں و احتشام سے اسی طرح سے ہم عید مناتے ہیں جیسے کہ ہم ہر سال مناتے ہیں اور اتنے شاندار طریقے سے عید مناتے ہیں جیسے کہ ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے، جیسے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، تو اس طرح سے عید ہمیں اس سال کم از کم نہیں منانی چاہیے۔ ہمیں بہرحال اس بات کی شرم آنی چاہیے